اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت ابا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا. اس سانپ نے سن لیا تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے. تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے. تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے. کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے. آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے. ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں. 600 سال وہ سانپ بیٹھا رہا، 600 سال، اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں. لیکن وہ بھی عاشق تھا نا. اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا. وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابوبکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی. تو اب وہ سانپ بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے. سانپ کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا ذرا پیر. پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے، اللہ سے بڑا پیار تھا. رات کو بستر پہ لیٹتے تو دل کرتا میرے اندر بھی اللہ ایسی صلاحیت پیدا کرے کہ میں بولوں تو میرا رب مان جائے، میں بات کروں تو میرا رب میری اس بات کا بھرم رکھے. دل میں خیال آتا تھا، لیکن تھے تو بادشاہ نرم نرم بستروں پہ سوتے تھے. ایک دن سوئے ہوئے تھے، چھت پہ کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی. بادشاہ کی چھت پہ بغیر اجازت آ کون گیا؟ کون ہے چھت پہ؟ تو جب مالک کسی کو قریب بلانا چاہتا ہے تو سبب بھی پیدا فرمائی دیتا ہے. وہ بندہ تھا کہ فرشتہ تھا؟ وہ انسان تھا یا اللہ کا پیغامبر تھا؟ اوپر سے بولا، کہنے لگا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، آپ کی چھت سے تلاش کر رہا ہوں. میرا بولیے گا، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، آپ کی چھت سے تلاش کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم ابن ادم کہنے لگے بڑا بیوقوف ہے، بھلا اونٹ کا چھت پہ کیا کام؟ تو وہ اوپر سے آواز دے کے کہنے لگا آپ بھی بڑے بیوقوف ہیں، نرم نرم بستروں پہ خدا کی یاری کا کیا کام؟ نرم بستر بھی ہو، آرام بھی ہو، رب بھی ملے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھو، بستر چھوڑو، اس کی بارگاہ میں کبھی قیام کرو، کبھی سجدہ کرو، کبھی رو کے اسے مناؤ، کبھی ناز کر کے اسے مناؤ، کبھی اس کے یار پر درود پڑھ کے مناؤ، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے مناؤ، کبھی ذکر حسین کر کے مناؤ، کبھی یاد صدیق کر کے مناؤ، کبھی سیدہ فاطمہ کا نام لے کے اسے راضی کرو، کبھی حضرت عائشہ کے تذکرے کر کے اسے راضی کرو. پھر بستر پہ کیوں لیٹے ہوئے؟ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے دل پہ چوٹ کر گئی بات، اٹھا، بادشاہی چھوڑ دی، جنگل میں نکل گیا، اس کی یاد میں لگ گیا، چھوڑ دیا سارا کچھ. ایک دن دریا کنارے بیٹھے، سوئی دھاگے کے ساتھ اپنی قمیض سی رہے. پرانے دور کا وزیر گزرا، اسے بڑا ترس آیا، آگے کہنے لگا بادشاہ کیا آپ نے پایا؟ دیکھو نا کتنی آپ کی سلطنت تھی، کیسے عیش و عشرت تھے، ایک اشارہ کرتے تھے تو سارا ملک اکٹھا ہو جاتا تھا. اب آپ کو کپڑے سی کے دینے والا بھی کوئی نہیں رہا، اپنے ہاتھ سے آپ کپڑے سی رہے ہیں. یہ کیا آپ نے اپنا حال کر لیا ہے جو تو وکیا عشق بازار بھی نہیں،
ਜੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਲੱਭਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜੰਗਲ ਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੋਜ਼ਖ ਲੱਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਸਸਤਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ। ਡਿੱਠੀ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ भी नहीं। माने लगे वो कैसी बादशाहत थी, और ये आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह के बंदे ज्यादा बातें नहीं करते, काम ज्यादा करते हैं। वो पासों में नहीं उलझते, वो अमल की दुनिया में आगे निकलते हैं। बोल बोल के अपना आप जाहिर नहीं कराते, वो अपने किरदार से अपना आप जाहिर कराते। सुई के साथ कपड़े सी रहे थे, सुई दरिया में फेंक दी, बोले कुछ नहीं। उसने कहा कि वो बादशाह कितनी अच्छी, जवाब कुछ नहीं दिया, सुई फेंक दी। अब देखा वजीर की तरफ निगाह उठा के, अब दोबारा कहने लगे मछलियों मेरी सुई तो वापस करो, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो। हर मछली अपने मुंह में सोने की सुई लेके बरामद हो गई। फरमाने लगे सोना तो छोड़ आया हूं, मुझे मेरे वाली चाहिए। इसको तो छोड़ आया हूं, फिर मुझे वही ला के दिखाती हो, छोड़ आया हूं मैं, मुझे सोने की हाथ मेरे वाली सुई लाओ। एक मछली सुई लेके आई, हजरत इब्राहिम बिन अदहम सुई पकड़ी, फिर से कपड़े सीने लगे। एक जुमला जवाब में, उस वजीर की इतनी लंबी चौड़ी तकड़ी और एक जुमला जवाब में। यूं निगाह उठाई, फरमाने लगे वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है, वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है। पता है इसका असर क्या होता है? किरदार दिखाने का, किरदार दिखाने का, खुदा की मोहब्बत दिखाने का। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम फरमाने लगे उस वक्त तो दुनिया मेरी डर के बाद मानती थी, अब अल्लाह से प्यार किया है तो अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। अब लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि मैंने अल्लाह से प्यार किया है, उसने सारे मेरे फरमा बरदार बना दिए हैं। पता इसका असर क्या होता है? वजीर ने क्या किया, घोड़े से उतरा और साथ जो नौकर था उसको कहने लगा ये घोड़ा वापिस महल में ले जाओ, मुझे भी वो वाली बादशाही नहीं चाहिए, ये वाली बादशाही चाहिए, मैं भी ये वाली बात। मेरे अजीज तू कहाँ खोया फिरता है? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम है, कहते जब खंदक की जंग हो रही थी ना, गुर्बत बड़ी थी, कहत बड़ा था, सहाबा परेशान थे, दो दो तीन तीन पत्थर पेट पे बांधे हुए। मैं हुजूर को देख के घर आया तो ज़ौजा से कहा भली मानस कुछ है खाने की? कहने लगी थोड़े से जौ है। तो मैंने कहा पीसों की तो कितनी रोटियां बनेगी? कहने लगी 2-3, 4 बन जाएंगी। कहने लगे सालन। तो ज़ौजा कहने लगी इधर वो बकरी का बच्चा ज़िबा करो तो 3-4 बंदों का सालन भी बन जाएगा। कहते मैंने उसे ज़िबा किया, बीवी से कहा तू जौ पीस। कहते मैं नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की खिदमत में। ज़ौजा कहने लगी कान में कहना हुजूर के, सारे ना आए। जिस तरह लीडरों के खाने अंदर होते हैं लहदा, और जो नारे लगा रहे होते हैं ना सवेर से उन्हें डब्बा मिलता है, लेकिन वो फिर भी नारे लगाते ही रहते हैं। मुझ पे इल्जाम लगने लगा है कि आप सियासतदानों को हर जुमे में रगड़ा देते हैं। तो मैं कहना उन्होंने सही कार छोड़ो, फिर असी मुड़ जाने तनवा को सियाने हो जाए। ये सियाने नहीं हो रहे, हमें बात करने की भी इजाजत नहीं। शेर कह देता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने ना कदे पूछे जे सानू आख्या जे चुप रहो। लेकिन भाई ये इस मिंबर का तकाजा है, मेरे इमाम आजम का फतवा है, जो आलमी हालात से बाखबर ना हो वो जुमे का खुतबा ना दे। वो जो रटी रटाई बातें हमसे नहीं होती, इसलिए कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हक बात इंशाल्लाह हो रही है और होती रहेगी, और बात साफ सुथरी है। अगर कोई बात ऐसी होगी तो वो बात, अगर गौस पाक अपने खुतबा जुमा के अंदर कह सकते हैं कि मैं जालिमों को हुक्मरान नहीं बनने दूंगा, तो हम तो उनके नौकर है ना, फिर हम कादरी कैसे हुए अगर गौस पाक के तरीके पे अमल ही ना करें तो। इसलिए मेहरबानी करे, हमें कोई शख्स ऐसा मशवरा न दे, बल्कि कई दफा जुल्म होता है, जब कोई मशवरा देता है तो औरतें तो दिल करता है। इसलिए मेहरबानी करे ऐसी कोई मुशावरत न करे, बिल्कुल
جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے، اور آہستہ آہستہ نہیں، کھل کھلا کے بولیں گے، بالکل بولیں گے، اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے، وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی، وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی ہے۔ ترانے پڑھنے، اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جدان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں، بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی، تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے، ابلہ مسجد ہوں میں توحید کا فرزند، اس لیے کوئی شخص اس نہ سمجھے۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ، سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، اللہ کے بس کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ بات علیحدہ ہے۔ بہرحال عام دام پر سر مطلب، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زوجہ نے کہا کان میں کیا نام، میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے، آ جائے کھانا کھا لے۔ وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے، پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے دے شفا ہے، تے میں کہا تو بھی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے گی، تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر، یہ رنگ وہاں نہیں تھا۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے، حضور باہر نکلے خندق سے، باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے، جابر نے کھانا پکایا ہمارا۔ حضرت جابر کہتے میں نے دوڑ لگائی، گھر آ گیا، اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے، حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے، تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے۔ حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو، کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا، دوسرے نے سنا بھی نہیں، وہ تو حضور نے کہا سارے چلو، تو کہتے ہیں زوجہ مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے، جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے۔ کیا کہا مولانا حسن رضا نے، قلم توڑ دیے، کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے، اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا، پہلے آٹا میرے پاس لاؤ، اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا، مجھے لے جاؤ۔ کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا، روٹیاں بھی، حضور نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے میں ڈال دیا، لواب دہن، تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا، فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، میرا جوتا ہو گیا اب نکالتے جاؤ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا، ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی، اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی، سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا۔ کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا، تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو، مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا، آ جا بچے بھی بلا۔ کہتے سب نے کھایا، حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ، پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے، ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے، تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے، میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے، تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا؟ کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائے، صحیح تینوں سمجھائیے تو صحیح کر کے سمجھائیے، ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اتنا غلط نظریہ، اس قدر غلط ہو۔ میں نا غار ثور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے، کہنے لگے اتھے کی لین چلے ہو؟ میں کہ تینوں اسی اتھوں میں نہیں پوچھ کے آیا جدو کرو آئے ہیں، اتھوں میں نہیں تینوں پوچھنا بے لیا، تو غلط فہمی دا شکار ہے۔ کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے، آپ کو کیا کام ہے؟ میں کہ ایسے لئے ٹائم نہیں تیرے نہ گل کرن دا، اس وجہ سے کہ سانو تے غار ثور پہ یاد آؤندی ہے۔ وہ واپس آ گئے، عام آدمی تھا، خیر وہ کہیں سے آیا ہوا تھا، اردو بولتا تھا، تو میں ایک عمرہ کرنے کے لیے جارانہ سے واپس آیا تو طواف ہم کر رہے تھے، وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوا، میں انہوں آواز مار لی، میں کیا حضرت حاضرہ تے پانیاں سے دوڑیا سانتے تو کا تو چھالا ماری پھر دے، او بیائی کولر تے جا بھی آرام کر جا کے، کہندے نہیں انہاں دی ادا تے ادا کرنی ہے، تو میں کہ اگر تو حضرت حاجرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابوبکر صدیق دی ادا کرنی۔ عجیب آدمی ہے بھائی تو، عجیب بات ہے، لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا، اور پھر پکڑے ہم کہ اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے،
ایسا نہ کرو، یہ زیادتی ہے، امت کو اکٹھا کرو، اتفاق۔ یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا، میں اصل میں نا ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں، میری طبیعت اور ہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا۔ یہ سوال اٹھا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ یہ قرآن مجید پڑھا ہے، یہ مسجد ہے، یہ جمعے کا دن ہے، ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت دیتا ہے، اس لیے کہ سدا تو نہیں نہ رہنا، پتہ نہیں صبح اٹھ سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، تو قوم کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے؟ اس لیے بھائی خیال ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خراب نہ کرو، ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے، لیکن یہ ظلم کرتے ہو، جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے، پھر چھیڑا جاتا ہے۔ تھوڑے دن ہوئے حضرت علیمہ سعدیہ کا سارا گھر گرا دیا، بلڈوزر چلا دیا، کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے، اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحید پھیلانے کے لیے رسول کو بھیجا، 4 سال جہاں نبی پاک رہے وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی تو بات کرتا ہے؟ بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی، اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے، اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے، اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا۔ میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا ادھر آؤ، لوکاں نو اگے جا کے ملنی، سانو ایتھے ہی لب گئی جے، روضہ تم من ریاض الجنہ، بار حدیث لکھی ہے، حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے۔ ایک بات اور کرنی ہے، بڑی ضروری ہے، میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں، سن لیں۔ محمود غزنوی نا گزر رہے تھے، یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے، یہ بات سنتے ادھر دیکھو، خاص اہم مسئلہ ہے، اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکتگین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے، اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی، شک رہتا، اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کہتے شک تھے 3، میں کہتا نہیں تھا کسی سے، پر دل میں رہتے تھے۔ ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا۔ اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اینٹ نکلی ہوئی تھی، وہاں سے نا ایک کرن بار آ رہی تھی روشنی کی، تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا، عبارت دیکھتا، پھر کونے میں جا کے یاد کرتا۔ محمود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے، لالٹین نہیں۔ کہتے میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی، میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے۔ محمود کہتے زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ کہتے شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار، پھولوں کی سیت پہ میں سویا۔ کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، نصیب ہی جاگ گئے۔ کہتے سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے۔ کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے حضور آئے خواب میں، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک، اور میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔